تو وہ قرآن کریم جو ہے اس کو لیں اور روزانہ 20 آیات مبارکہ کا انٹیک لینا شروع کریں۔ آپ میری درخواست ہے، میری پر عمل تو کر کے دیکھیں ایک مرتبہ۔ آپ 40 دن آپ اس کو پڑھیں ذرا، لیکن پڑھنے کی ایک شرط ہے، جو کچھ آباء و اجداد کے دین سے نظریات لیے ہوئے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی یہ شان ہے، رسول اسلام کی یہ شان ہے، سب کچھ اٹھا کے ایک طرف رکھیں۔ قرآن سے پوچھیں، قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کی فکر کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ اپنی فکر کو قرآن کی مرضی کے مطابق ڈھالیں، پھر سمجھ آئے گا قرآن۔ جب درمیان میں انسان کے ساتھ یہ بیریئر کھڑا ہوتا ہے کہ جناب میں نے اپنے آباء و اجداد کے نظریات بنائے ہوئے ہیں، یہ اس قسم کے نظریات، میں مثال بھی دے دیتا ہوں۔ میں جب حج پر گیا تو وہاں ایک برادر مجھ سے ملے، سیالکوٹ کے کوئی سید بزرگوار تھے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک بات بتائیے۔ میں کہا فرمائیں، کیا عرض کروں آپ کی خدمت؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میں نے کہا جی بالکل ہے، ایسا ہی ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل غلط ہے، علی کا ارادہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب جب اس نظریے کو لے کے ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اس زمین و آسمان کے اس کائنات میں فقط اللہ کی ایک ذات ہے، اس کا ارادہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ باقی مخلوق جو ہے وہ اگر بات میری گراں گزر رہی ہے تو آج زیارت عاشورہ جہاں پر مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بالکل بلا فاصلہ ساتھ چھٹے امام کی ایک دعا ہے، دعائے صفوان، اس کو پڑھ لیں جا کر۔ کتنے حضرت کیا فرماتے ہیں، میرے اب امیر المومنین کو خطاب کرتے ہیں، حضرت کے مزار مقدس کے سرہانے کھڑے تھے اس وقت، فرماتے ہیں اے میرے جد بزرگوار۔ پھر سید الشہداء سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے جد بزرگوار علی حسین ابن علی۔ فرماتے ہیں حضرت میں بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، ایک آرزو لے کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، میری درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تاکہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹ جاؤں۔ اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں میرے مالک، میں نے تیری بارگاہ میں، تیرے ولی کی بارگاہ میں آیا، ان کو اپنا سفارش کرنے والا بنایا، میں نے اپنی آرزو تیری بارگاہ میں پیش کر دی، لیکن تیری بارگاہ میں میں تیرا بندہ جعفر ابن محمد اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی کچھ جو تو چاہے گا، اگر تو چاہے گا تو ہو جائے گا، اور اگر تو نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ رب جس کی بندگی امیر المومنین کیا کرتے تھے، جس کی بندگی امام صادق علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، تو جو چاہتا ہے سو کرتے، تیری بادشاہت میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔